السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 تک ہم پڑھ چکے تھے، تو ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 37 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، واو کا معنی اور، اذ معنی جب، تقولو آپ کہہ رہے تھے، اور جب آپ کہہ رہے تھے، للذی اس شخص کو، انعم اللہ علیہ، اس علیہ کے تعلق لگے گا للذی کے ساتھ، تو اس کا معنی ہم کریں گے جس پر، ویسے علی کا معنی ہے پر، ہی معنی اس کے، اس پر، تو علیہ کا تعلق جب للذی کے ساتھ ملائیں گے تو اس ہی کا معنی جس ہو جائے گا، علی کا معنی پر رہے گا۔ اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر انعامہ انعام کیا اللہ نے، وانعمتا اور انعام کیا آپ نے، علیہ اس پر، یعنی آپ جس شخص کو یہ نصیحت کر رہے تھے، وہ نصیحت کیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ اب اس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انعام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آئے، انہوں نے دین سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اتنے قریب کیا کہ منہ بولا بیٹا تصور ہونے لگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد سے ان کا نکاح کروایا، تو آپ نے بھی ان پر انعام کیا، یعنی احسان کیا۔ اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر انعام کیا اللہ نے اور احسان کیا آپ نے، علیہ اس پر، امسک علی کا زوجک، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بات یہ ہے، امسک تو روک لے، علی کا اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی کو، کہ تو اپنے پاس بیوی کو روک کے رکھ۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس آئے اور ساری صورتحال بتائی کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر مسائل یہ چل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا۔ یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس مشورہ کیا جائے، جس کے ساتھ، تو محسن کو چاہیے، مشورہ کرنے والے مشیر کو چاہیے، مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ جو ہے احسان کرے، نیکی والا اور خیر خواہی والا مشورہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، اور اللہ سے ڈر کہ کوئی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑے گھر میں ہو جایا کرتے ہیں، بات اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم طلاق دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم ایک تو اس کو اپنے پاس روک کر کے رکھو، لڑائی جھگڑے گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور یہ دیکھو کہ کہیں اللہ سے بھی ڈرتے رہو، اس لیے کہ کہیں اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھو، کوئی بلا وجہ اس کو طلاق نہ دے دو یا اس پر کوئی ظلم نہ کر دو، تو اللہ سے بھی ڈرتے رہو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، واو کا معنی اور، تخفی معنی آپ چھپا رہے تھے، فی کا معنی میں، نفس معنی جی، دل کا معنی اپنے، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں، اپنے دل میں، ما وہ بات، ہی کا تعلق ہے اس ما کے ساتھ جس کا معنی کریں گے ہم جس کو، اور چھپا رہے تھے آپ اپنے دل میں، ما وہ بات، ہی جس کو، اللہ تعالیٰ مبدی ظاہر کرنے والا تھا، یعنی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ اپنی بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دیں گے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اب حضور کو تو پتہ تھا، جس وقت حضرت زید آ رہے ہیں اور حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ امسک علی کا زوجکا، اس وقت حضور کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ نکاح ہوگا حضرت زینب بنت جحش کا، اور اس کے ذریعے سے ایک وہ جو رسم ہے عرب کی، ایک جاہلانہ رسم ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خیر خانہ ناصحانہ مشورہ دے رہے ہیں، اور اپنے دل میں وہ بات جو اللہ کی طرف سے بتا دی گئی ہے کہ بالآخر یہ طلاق دے دیں گے حضرت زید اور آپ کا نکاح ہو جائے گا، تو اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، واو کا معنی اور، تخشا معنی ڈر رہے تھے آپ، الناس لوگوں سے، اور لوگوں سے کیا ڈر تھا؟ معاذ اللہ لوگوں سے جس طرح عام لوگوں کو دنیا کے اندر ایک شخص کو دوسرے کا ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، زبان پر نہیں، دل میں، دیکھیں دل میں جو از خود خیال آ جائے اس پر وہ انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے۔
تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ جب حضرت زید کی بیوی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ طلاق کے بعد جب میرے ساتھ نکاح ہوگا تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو عرب کے اندر تو یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس نے تو گویا اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، تو لوگ ہر طرف سے جملے کسیں گے۔ تو یہ بات از خود آپ کے دل میں پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر نہیں لائے، تو یہ خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ڈر رہے تھے، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ تو وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ واللہ، واو یہ حالیہ ہے، حالت بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ احق، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ، کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اللہ سے ڈرنا یہ اللہ اور اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا، تخشاہ کہ آپ اس سے ڈریں، کہ اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کہ لوگوں کا دل خوف جو ہے اپنے دل میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ جو دین کا کام آپ کے ذمہ لگایا جا رہا ہے، آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ دین کا کام جب اللہ کی طرف سے سپرد کر دیا گیا تو اس کو ہم نے بہر صورت کرنا ہے۔ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، فلما فاق منا پس، لما منے جب، قضا منے پورا کر لیا، زید نے منہا اس سے، من کا منا سے، ہا اس میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زینب بنت جہش کی طرف، ان کی بیوی کی طرف۔ پس جب پورا کر لیا زید نے اس زینب سے وطرن اپنی حاجت کو، کیا مطلب جب بات نہ بن سکی اور بات طلاق تک پہنچ چکی اور ان کے جو معاملات وہ درست نہ ہو سکے، تو اس وقت وطرن سے مراد یہاں طلاق سے کنایا ہے، طلاق سے کنایا ہے، وطرن بول کر طلاق مراد لی گئی ہے کہ جب زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، یعنی معاملات صحیح نہ ہونے کے بعد جب طلاق دے دی، بس جب زید نے اپنی اس سے حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے دی، زوجنا کہا، زوجنا ہم نے نکاح کر دیا، کاف کا معنی آپ سے، ہا اس زینب سے، ہم نے نکاح کرا دیا، کا معنی آپ کا، ہا اس سے، ہم نے نکاح کرا دیا آپ کا اس سے۔ کیوں نکاح کرایا؟ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ لکئی لا یکونا، لکئی کا معنی تاکہ، لا یکونو نہ رہے، علی معنی پر، المؤمنین مؤمنین تاکہ نہ رہے مؤمنین پر، حرجن کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم، اس کا ترجمہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فی کا معنی میں، ازواج معنی بیویاں، ادعیاء منہ بولے بیٹوں کی، ہم معنی ان کی، تاکہ نہ رہے کوئی حرج مؤمنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، یعنی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں سے مراد یہ ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔ کب؟ اذا قضوا منہن وطرا، اذا کا معنی جب، قضوا معنی وہ پورا کر لیں، منہن ان سے یعنی اپنی بیویوں سے، وطرن حاجت کو، یعنی جب اگر یہ تو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صورت پیش آ گئی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بہو کے ساتھ کی بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ایک جاہلانہ رسم ختم کر دی۔ اب اس سے حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر کبھی کوئی ایسی صورت بنتی ہے کسی نے کوئی اپنا گود کوئی کسی کا بچہ لے لیا، اور جیسے عموماً ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ کسی اولاد نہیں ہوتی وہ بیٹا گود لے لیتا ہے، تو اولاد کی خواہش فطری ہوتی ہے، تو اس لیے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کا بیٹا گود لے لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اب پرورش کرنے کے بعد اس کی شادی بھی کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اس منہ بولے بیٹے کی اپنی بیوی کے ساتھ بات نہ بن سکے اور وہ طلاق دے دے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب منہ بولے بیٹے کی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا منہ بولے بیٹے کی بیوی کا نکاح منہ بولے سسر کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی تبلیغ کے ذریعے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے زبان سے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، زبانی تبلیغ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قولی تبلیغ، اور ایک ہوتی ہے عملی تبلیغ کہ عمل کر کے دکھایا۔ کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی یہ عملی تبلیغ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا اور یہ بتا دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، چنانچہ اس کی بیوی سے نکاح کر لینا یہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دی، یہ مسئلہ حل ہو گیا تاکہ نہ رہے، لا یکونو، لا منے نہیں، یکونو منے رہے، تاکہ نہ ہو مؤمنین پر حرج، ان کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں،
اذا قضوا جب وہ پورا کر لیں منہن ان سے وطرن اپنی حاجت کو، وکان امر اللہ مفعولا واو کا معنی اور کان معنی ہے امر اللہ، امر کا معنی حکم، اللہ سے مراد اللہ کا، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا ہو کر رہنے والا، کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس نے یقیناً ہو کر رہنا تھا۔ اللہ جس بات کا فیصلہ فرما لیتے ہیں پھر اس فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہو کر رہنے والا تھا، چنانچہ ہو گیا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ما کا معنی نہیں، کانا معنی ہے، علی معنی پر، النبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر من حرج کوئی حرج، فی معنی میں، ما معنی اس کام، فی ما اس کام میں، فرضا جو فرض کر دیا اللہ نے لہو اس نبی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے نبی پر کوئی حرج اس کام میں جو مقرر کر دیا، جو فرض کر دیا اللہ نے لہو اس نبی کے لیے، کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیا تو اس کام کو سر انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ شریعت اللہ کی ہے، حکم اس کا ہے، وہ جو حکم بھی دے گا اپنے نبی کو تو اس کے نبی پر اس حکم کی تعمیل کرنا اور اپنی امت کو جو ہے وہ حکم آگے تک پہنچانا یہ اس نبی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کام اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اصل میں کفار کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں انگلیاں اٹھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اللہ اپنے نبی پر جو بھی کام فرض کرے، اس پر جو کام جو ہے ان کے ذمہ لگائے تو نبی پر اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا طریقہ رہا ہے، سنت مانے طریقہ، لفظ اللہ سے مراد اللہ کا، اللہ کا طریقہ، فی الذین، فی من میں، الذین من وہ لوگ، خلو جو گزر چکے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا بھی، ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی احکامات نازل کیے اور انہوں نے بھی جو ہے بغیر کسی کے طعن و تشنیع کے، بغیر کسی کے طعن و تشنیع کے، خوف کے اللہ کے احکام کو سر انجام دیا۔ اور ایک نبی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ لوگوں کے اعتراضات اور اشکالات کو مد نظر نہیں رکھتا، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے پھر وہ نبی اس کام کو کر گزرتا ہے، لوگ چاہے پھر جو کچھ بھی کہتے رہیں، جتنی تکلیفیں دیتے رہیں، جس کے نظائر، جس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انبیاء نے جب دین کا کام کیا، لوگوں کو بتوں سے دور کرنے کی کوشش کی، اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کی، ان کو پیغام پہنچایا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، یہ بت پرستی چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی خلاف شرع کام ہوتے تھے ہر نبی نے اپنے دور میں کیے، تو لوگوں نے کوئی ہر نبی کو تکلیف دی گئی، ہر نبی کو، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال تبلیغ کی ہے اور لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام اس پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جایا کرتے تھے، اتنے زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔ ایسے ہی سارے انبیاء ہمارے سامنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر کے بھاگ پڑا کہ ان کو جو ہے معاذ اللہ جو ہے ان کو قتل کیا جائے۔ تو ہر نبی نے جب دین کا کام کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا اپنی امت تک، تو وہ جو دشمن تھے، جو کافر تھے، وہ ان کی موت کے درپے ہو گئے اور ان کی قتل کے درپے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، اس سے مراد انبیاء ہیں، کہ جو کام بھی اللہ نے پہلے انبیاء کو دیا انہوں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور لوگوں کی باتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اس کام کو سر انجام دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، واو کا معنی اور، کانا معنی ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، قدرا مقدورا، مقرر کیا ہوا، اور اللہ کا حکم تو مقرر شدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے یہ بات پہلے سے طے کر لی ہوتی ہے کہ یہ احکام ہیں جو میں نے نبی کو دینے ہیں، یہ کام ہیں، کیونکہ اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کا، اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا، تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا جو ہو چکا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی جن انبیاء کا ذکر گزرا کہ وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام ذمہ لگایا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انبیاء کرام، الذین وہ لوگ، یبلغون تبلیغ کرتے تھے، رسالات اللہ اللہ کے پیغامات کی، ویخشونہ اور اسی سے ڈرتے تھے، ولا یخشون احدا اور نہیں وہ ڈرتے تھے کسی ایک
ایک سے الا اللہ بجز اللہ کے، کہ انبیاء جو ہے جو بھی اللہ کی طرف سے کام ملتا تھا، لوگوں کو تبلیغ کا کام ہو یا کوئی اور کام ہو، دین کی جو بھی بات پہنچانی ہو، انبیاء کو جو اللہ کی طرف سے ہدایات ملتی تھیں، انبیاء کرام اللہ کی ان ہدایات پر عمل کیا کرتے تھے، لوگوں کو وہ بات اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ پھر لوگ چاہیں ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، ان پر پتھراؤ کریں، ان کو زخمی کریں، ان کو گالیاں دیں، جو بھی کریں، اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگوں نے، شرارتی لوگوں نے اور دشمن لوگوں نے پھر جو کچھ بھی انبیاء کے ساتھ کیا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وَيَخْشَوْنَهُ، اس لیے کہ اصل بات یہ تھی کہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوتا تھا، ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جو کام ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، اور اسی کام میں حکمت ہے اور اسی کام میں بہتری ہے، تو وہ اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ وَيَخْشَوْنَهُ، وَيَخْشَوْنَ، اور وہ ڈرتے تھے، ہو اسی اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ، اور نہیں ڈرتے تھے، أَحَدًا کسی ایک سے، إِلَّا اللَّهَ، مگر اللہ، یعنی سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى، اور کفا من کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، حسیباً حساب لینے والا، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے، لوگوں نے حساب تھوڑی لینا ہے، حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ کل قیامت کے دن اعمال کا جو حساب ہوگا، نام اعمال جو منتشر ہوگا، سب کے سامنے کھولا جائے گا، وہ اعمال زندگی کے اندر ہم نے کیا اعمال کیے ہیں وہ تو اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں جو لوگ آپ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، آپ پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا ان کا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب یہاں پر پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے اندر ایک جاہلانہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ ما منے نہیں، کان منے ہے، نہیں ہے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد کسی ایک کے والد، من رجالکم تم مردوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے والد ہیں ہی نہیں، حضور کا تو کوئی بیٹا جوان ہوا ہی نہیں، تو جب کوئی بیٹا ہی حضور کا نہیں ہے تو پھر کسی کی بیوی سے نکاح کرنے کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضور کے اپنے بیٹے کی بیوی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اعتراض تو تب ہوتا جب حضور اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتے، پھر یہ اعتراض ہوتا کہ اپنی بہو سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور تو کسی کے والد ہیں ہی نہیں، مردوں میں سے حضور کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، حضور کسی کے حقیقی والد ہیں ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر من رجالکم کہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جوان نہیں ہوئی، پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے رجال کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ حضور کی نرینہ اولاد تو کوئی بڑی نہیں ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ضرور تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مرد کی نفی کی ہے، بیٹوں کی نفی کی ہے، بیٹیوں کی نفی نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جو ہے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں، جب کسی کا ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر جب ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ نکاح کو تم کیسے تعبیر کر سکتے ہو کہ حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تم میں سے کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں حقیقی، لیکن یہ یاد رکھو اللہ کے رسول ضرور ہیں، خاتم النبیین ضرور ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں، نئی کتاب نئی شریعت لے کر کے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں مہر کو، خاتم النبیین کا پھر لفظی معنی بن جائے گا کہ سلسلہ نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہیں کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جس کی وضاحت اور بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی بندے نے ایک عمارت بنائی ہو اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، تو ایسے ہی ہے کہ انبیاء سارے آگے گویا عمارت پوری بن گئی، تو ایک اینٹ کی جگہ میں ہی ہوں اور وہ میرے ذریعے سے وہ عمارت پوری کر دی گئی، اب اور عمارت میں کسی چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، واو کا معنی اور کانا من ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو، کل من ہر شیء من چیز، ہر چیز کو، علیمن جاننے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ دنیا میں سب دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن حساب ہوگا تو وہ ہر ایک کے اعمال کی خبر لے گا۔
تو عزیز طلبہ یہ 40 آیات تک کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آتی، پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ الفاظ ہیں 4، تخفی، مبدیہ، وطرن اور خاتم النبیین۔ یہ یونیک اس کے ٹیکسٹ بک کے اوپر جو الکلمات والتراکیب کی ہیڈنگ ہے اس کے تحت یہ 4 معنی بھی دیے ہوں گے، اور پیچھے سے ان المسلمین والمسلمات سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس رکوع کے اندر جو بھی التمارین کے سوال بنتے ہیں وہ سارے یاد کرنے ہیں، اور اضافی سوال کے اندر سوال نمبر 5، 6، 7، 8، 9، 10 آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور MCQs جو یونیک نوٹ سے بنتے ہیں وہ سارے یاد کرنے ہیں۔ یونیک نوٹ سے التمارین کے سارے سوال آپ نے اس رکوع کے یاد کرنے ہیں، اضافی سوال نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 یاد کرنا ہے، اور اسی طرح MCQs بھی یونیک نوٹ سے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی دقت پیش آتی ہے کسی چیز کو سمجھنے میں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے ان آیات کو لے کر کے، تو وہ سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور جو پیغام جو حکم قرآن کریم کے واسطے سے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ کا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔